اور پیران پیر رحمہ اللہ کی والدہ کا نام ام الخیر، یہ لوگوں نے ٹائٹل دیا تھا، لقب دیا تھا، اصل جو نام ہے فاطمہ۔ ام الخیر کہتے ہیں بھلائیوں کی ماں، اچھائیوں کی ماں، عربی میں آتے ہیں ماں کے، اور خیر اچھائی بھلائی نیکی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری خوبیاں ساری چیزیں ان کے اندر جمع فرما دیا تھا۔ اللہ کی بڑی نیک بندی تھی، ڈرنے والی تھی، خوف کھانے والی تھی، قرآن کی ہمہ وقت تلاوت کرنے والی تھی، قرآن سے محبت تھا، لگاؤ تھا، اور قرآن کو سینے سے لگانے والی تھی، چمٹانے والی تھی، بار بار پڑھنے والی تھی، اچھے کام کرنے والی تھی، اللہ کی رضامندی کو تلاشنے والی تھی، اس لیے لوگوں نے ان کا نام ام الخیر رکھ دیا، اصل نام فاطمہ تھا۔ حضرت پیران پیر رحمہ اللہ جب پیدا ہوئے تو والد کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ بڑے ہو گئے، بڑے ہونے کے بعد جب 4 سال کی عمر تقریباً کے پہنچ گئے تو والدہ نے چاہا کہ میرا بچہ بھی مدرسے میں اس کو داخل کیا جائے، اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام اس کے سینے میں اتر جائے، سینے میں یہ محفوظ کر لے۔ اپنے معصوم بچے کو ہاتھ پکڑ کر اپنے گاؤں کے حضرت کے پاس لے گئے اور کہا پردے کے پیچھے کہ میں بیوہ عورت ہوں، ان کے والد کا سایہ ان کی سر سے اڑ گیا ہے، ان والد کا انتقال ہو گیا ہے، بچہ یتیم ہے، میرا یہ ارمان ہے، میری یہ خواہش ہے کہ میرے بچے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن محفوظ ہو جائے، لہٰذا میں اپنے بچے کو مدرسے کے اندر داخل کرانے کے لیے لائی ہوں۔ تو بہرحال داخلہ دیا گیا، اور جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر بچہ کوئی شرارت کرے، کوئی غلطی کرے تو بچے کو ڈانٹنا، اور ضرورت پڑے تو بچے کو مارنا بھی آپ، یہ نہ سمجھنا کہ یتیم بچہ ہے، باپ نہیں ہے تو ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کروں۔ اگر پڑھائی میں اگر کوئی شرارت کرے اور اگر برابر نہ پڑھے تو آپ بچے کو وقتاً فوقتاً ڈانٹ بھی پلانا، ضرورت پڑنے پر مارنا بھی۔ بہرحال داخلہ دلا کر چلے گئے۔ اب پہلے زمانے میں تو گاؤں میں ایک ہی حضرت رہتے تھے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ آپ کی بستی میں کئی حضرت ہے، ذمہ داروں نے انتظام کیا ہے کہ محلے والے بچے پڑھے، دینی علم حاصل سیکھے، دینی علم حاصل کرے، دینی تعلیم حاصل کرے، اس کو پڑھے، اس کو سیکھے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو بہرحال اب جب استاذ کے حوالے کر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اپنے گھر لوٹ گئی، حضرت ایک بچے کو بلا رہے ہیں، ان کو اس سے پڑھوا رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آ رہے ہیں بچے پڑھ کے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں بچے پڑھ کے جا رہے ہیں۔ پیران پیر رحمہ اللہ کی جب باری آئی، نمبر آیا، تو استاذ نے حضرت نے کہا کہ بیٹے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے پاس جب سورہ فاتحہ کو شروع کیا تو پڑھتے گئے، بیچ میں رکے ہی نہیں، پہلا جز پہلا پارہ ختم کر دیا، دوسرا پارہ بھی ختم ہو گیا، تیسرا پارہ کا تقریباً آدھا حصہ یعنی سورہ بقرہ کو مکمل کر لیا، اور پھر ٹھہر گئے۔ استاد حیران ہے، پریشان ہے کہ 4 سال کی عمر کا بچہ ہے، عمر بھی زیادہ نہیں ہے، اور یہ بچہ اتنی کم عمر میں یہ سورہ بقرہ پوری سورت کا یاد کر لینا، حفظ کر لینا، یہ تو کمال کی بات ہے کہ دوسرے بچے کو اسے 1 بار 2 بار 3 بار دہراتے، اعوذ باللہ بسم اللہ رٹا لگاتے، تب وہ اپنے زبان سے الفاظ نکالتے، لیکن یہ بچہ صرف اعوذ باللہ اور حکم دینے کی دیری تھی کہ بچہ پھر پڑھتے گیا، اور سورہ بقرہ انہوں نے مکمل کر دیا۔ استاذ حیران ہے، انہوں نے کہا کہ بیٹے جاؤ، میرے بس کی بات نہیں ہے،
اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ۔ اب پیران پیر رحمہ اللہ نے سوال کیا کہ حضرت کوئی تقصیر یا کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی؟ میری والدہ نے تو بڑی حسرت کے ساتھ اور بڑے آرزو کے ساتھ آپ کے پاس پڑھنے بھیجا ہے تاکہ قرآن کا علم مجھے نصیب ہو جائے، قرآن کا حافظ بن جاؤں۔ اگر میں گھر جاؤں گا تو میری والدہ کیا کہیں گی؟ تو استاد نے کہا کہ نہیں، میرے بس کی بات نہیں ہے، اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ۔ اب پیران پیر رحمہ اللہ 4 سال کی عمر ہے، ڈرتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے اپنے گھر کی دہلیز پر پہنچتے ہیں، کنڈی کو ہلکی سے ہلاتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے تو سامنے ماں کو پاتا ہے۔ ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے تو ماں ڈانٹتی ہے اور پھر ان کے کان پکڑ کر کہتی ہے کہ تم نے کون سی شرارت کی، کیا کام کیا جس کی وجہ سے استاد نے تمہیں مدرسے سے باہر نکال دیا اور تمہیں یہاں بھیج دیا۔ اب بچہ سنا رہا ہے، پوری بات بتا رہا ہے، لیکن ماں غصے میں سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ کان پکڑ کر وہ استاد کے پاس لائے اور کہا کہ حضرت میرے بچے نے کون سی غلطی کر دی اور ایسی کون سی شرارت کر دی جس کی وجہ سے آپ نے بچے کو میرے پاس بھیج دیا ہے؟ میری منت ہے، سماجت ہے، آپ میرے بچے کو پڑھائیے۔ استاد نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے بچے کو نہیں پڑھا سکتا۔ کہنے لگی پوری بستی والے کے بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں، سارے گاؤں کے بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں، میرے ایک بچے کو پڑھانے میں آپ کو کیا حرج ہے، کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ فوراً آتے ہی استاد پر گلا شکوہ نہیں کرنا شروع کر دیا کہ آپ نے میرے بچے کو مارا، میرا بچہ روتا ہوا گھر کو آیا تھا اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہا تھا۔ آج کل کی جو عورتیں ہوتی ہیں، اگر کوئی استاد بچے کو مکتب میں مار دے، پٹائی کر دے، کسی غلطی کی وجہ سے بچہ روتا ہوا گھر پہنچتا ہے، ماں سے شکایت کرتا ہے تو پھر ماں غصے میں آ جاتی ہے، اوڑھنی کہاں ہے، دوپٹہ کہاں ہے، الگ ہے، حضرت کے پاس فوراً آتی ہے اور کہتے ہیں حضرت میرے بچے کو آپ مار دیے، میرے بچے کو آپ نے پٹائی کر دی، اس طرح سے کرے، شکایتیں کرتی ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، جب شوہر شام کو کام سے آتا ہے تو شوہر کو بھی اس کو بھی چاوے پھراتی ہے کہ میرے بچے کو آج استاد نے حضرت نے مار دیا، ایسا کر دیا، ایسا کر دیا۔ اب بیچارہ دن بھر کام تھکا ہارا ہوتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، جب اولاد کے بارے میں، بچوں کے بارے میں بات سنتے ہیں تو ان کو بھی غصہ آتا ہے، پھر استاد کے پاس آتے ہیں اور پھر نہ جانے کیسی کیسی باتیں کہتے ہیں۔ تو بہرحال پیران پیر رحمہ اللہ کی والدہ نے استاد سے کہا کہ میری بچی کی کیا تقصیر ہے، معافی چاہتی ہوں۔ استاد نے کہا کہ بات ایسی نہیں ہے، واقعات کچھ ہے، کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی ہے جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ یہ بچے کو پڑھانا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ بچے سے میں نے سوال کیا کہ تم نے یہ کہاں پڑھا، کہاں حفظ کیا، یاد کیا؟ سورہ بقرہ اتنی کم عمر میں، چھوٹی سی عمر میں، 4 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، 4 سال کی عمر میں تقریباً 2.5 پارے کا حفظ کر لینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج ہمیں چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی یاد نہیں ہوتی ہیں، اگر یاد ہوتی ہے تو اس میں بھی 100 غلطیاں ہوتی ہیں، الفاظ کے تلفظ صحیح نہیں، حروف کی ادائیگی صحیح نہیں۔ ہم بھی محبت کرنے والے ہیں پیران پیر سے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سے عقیدت رکھنے والے ہیں۔ کم عمر میں 2.5 جز حفظ کر لیے۔ آج میں سورہ یاسین بھی صحیح سے یاد نہیں، سورہ رحمان بھی صحیح سے یاد نہیں، سورہ واقعہ بھی صحیح سے یاد نہیں، سورہ ملک بھی صحیح سے یاد نہیں۔ تو بہرحال واقعہ سنایا۔ بچے نے کہا کہ میں جب ماں میری کام کرتی تھی گھر کے اندر تو زور سے تلاوت کرتی تھی، تلاوت کو سن کر میں نے حفظ کر لیا۔ کھانا کھلاتی، گھر کے دوسرے کام کاج کرتی، میری ماں کی عادت کے لیے میری ماں تلاوت کرتی تھی، قرآن کی آیتوں کو پڑھتی تھی، وہ سن سن کر میں نے حفظ کیا اور یہ 2.5 پارے تقریباً مجھے یاد ہو گئے۔ آج ہماری عورتوں کا حال ہے، ہمارے بچے 4 سال کی عمر میں سورہ فاتحہ پڑھنا یا کوئی سورت یاد کرنا تو مشکل ہوتا ہے، لیکن جو دوسری باتیں ہیں، دوسری چیزیں ہیں، اس کے حافظ بن جاتے ہیں، گالی گلوچ دینے کے لیے حافظ بن جاتے ہیں۔
اور پھر نہ جانے اپنی معصومیت بھرے زبان سے، معصوم زبان سے ایسے الفاظ نکالتے ہیں جو ایک ایمان والوں کے لیے مناسب نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہماری تربیت کا نتیجہ ہے، ہماری اولاد کی پرورش کا نتیجہ ہے۔ ہماری مائیں آج کے زمانے میں گھروں کے اندر بچوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتی ہے، کوئی اور کام کرتی ہے، ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے یا موبائل لے تو سامنے بڑا اسکرین ہوتا ہے، اس پر کچھ چلتے رہتے ہیں، بچے بھی سامنے ہوتے ہیں۔ اب بچہ جب رہے گا سامنے، بار بار ایک آواز کو سنیں گے، ایک چیز کو دیکھیں گے تو وہ ساری چیزیں پھر وہ اپنے دل و دماغ میں وہ بٹھائیں گے اور اسے حفظ کریں گے، یاد کریں گے۔ تو پیران پیر رحمہ اللہ سے جب استاد نے سوال کیا کہ بیٹے تم نے یہ تقریباً 2.5 پارہ کیسے حفظ کر لیا، کیسے تمہیں یاد ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ جب گھر کے کام کاج کرتے تھے تو قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جس کو میں سن سن کر یاد کر لیا۔ تو استاد نے کہا کہ آپ اپنی والدہ سے ہی پڑھ لیں، انہیں کے پاس چلے جائیں، یہ میرے بس کی بات نہیں، میں نہیں پڑھا سکتا۔ حضرات علماء کرام نے فرمایا ہے، ان کی زبانی میں نے واقعہ سنا ہے کہ 4 سال کی عمر میں مدرسے میں داخلے کیے تھے، 4.5 سال میں 6 مہینے میں وہ حفظ کر لیے، مکمل قرآن کا حافظ بن گیا۔